بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 83، تکبیر اولا میں نماز شروع کرنے کے ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ حدیث نمبر 735، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے، اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد دونوں کہتے، لیکن سجدوں میں یہ عمل نہ کرتے۔ باب نمبر 84، تکبیر تحریمہ کے وقت رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرنا۔ حدیث نمبر 736، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے، اور اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، نیز جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح کرتے، اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، اور سجدوں میں آپ یہ عمل نہ کرتے۔ حدیث نمبر 737، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کرنا چاہتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا۔ باب نمبر 85، نمازی کہاں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائے۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے۔ حدیث نمبر 738، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز کے آغاز میں اللہ اکبر کہا، تکبیر کہتے وقت آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اس قدر اٹھائے کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے برابر کر لیا، جب آپ نے رکوع کے لیے اللہ اکبر کہا تو بھی ایسا کیا، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا تب بھی اسی طرح کیا، اور ربنا ولک الحمد بھی کہا۔ آپ یہ عمل سجدہ کے وقت نہیں کرتے تھے اور نہ اس وقت جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے۔ باب نمبر 86، 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے وقت رفع دین کا بیان۔ حدیث نمبر 739، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع کرتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب 2 رکعت ادا کر کے کھڑے ہوتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ مذکورہ بیان کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس روایت کو حماد بن سلمہ، حضرت ایوب سے، وہ حضرت نافع سے، وہ ابن عمر سے، اور ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ابن تہمان نے اس روایت کو مختصر طور پر ایوب اور موسیٰ بن عقبہ سے بیان کیا ہے۔ باب نمبر 87، نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ حدیث نمبر 740، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھے۔ ابو حازم راوی نے کہا کہ وہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اس حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے۔ ایک اور راوی حدیث اسماعیل کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوب کیا جاتا تھا، یہ الفاظ نہیں کہے کہ وہ اس حکم کو منسوب کرتے تھے۔ باب نمبر 88، نماز میں خشوع کا بیان۔ حدیث نمبر 741، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا منہ اس قبلے کی طرف ہے؟ اللہ کی قسم مجھ پر تمہارا رکوع اور خشوع پوشیدہ نہیں رہتا، اور میں تمہیں پشت سے بھی دیکھتا
ہوں۔ حدیث نمبر 772 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تم اپنا رکوع اور سجود ٹھیک ٹھیک ادا کیا کرو، اللہ کی قسم جب تم رکوع اور سجدہ کرتے ہو تو میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اور کبھی فرمایا میں اپنی پس پشت سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ باب نمبر 99 نمازی تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھے؟ حدیث نمبر 743 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کا افتتاح الحمدللہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 744 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان کچھ سکوت فرماتے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آگ پر قربان ہوں، آپ تکبیر اور قرات کے درمیان سکوت میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں کہتا ہوں، یا اللہ مجھ سے میرے گناہ اتنے دور کر دے جتنا تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ رکھا ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہ پانی برف اور اولوں سے دھو دے۔ باب نمبر 90 بلا عنوان حدیث نمبر 745 حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی تو آپ نے طویل قیام کیا، پھر رکوع کیا تو اسے خوب طویل کیا، پھر کھڑے ہوئے تو قیام کو خوب طویل کیا، اس کے بعد رکوع کیا تو اسے خوب طویل کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور سجدہ کیا، پھر سجدے کو خوب طویل کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور سجدہ کیا، پھر سجدے کو خوب طویل کیا، پھر کھڑے ہو کر قیام کیا اور قیام کو لمبا کیا، پھر رکوع کیا تو رکوع کو لمبا کیا، پھر سر اٹھا کر قیام کیا اور اسے خوب لمبا کیا، پھر رکوع کیا اور اسے لمبا کیا، پھر سر اٹھا کر سجدہ کیا اور اسے خوب لمبا کیا، اس کے بعد اپنا سر اٹھایا اور سجدہ کیا اور سجدے کو لمبا کیا، پھر نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، جنت میرے اتنا قریب ہو چکی تھی کہ اگر میں جرأت کرتا تو اس کے خوشوں میں سے کوئی خوشہ تمہارے پاس لے آتا، اور دوزخ بھی میرے اتنا قریب ہو گئی کہ میں کہنے لگا، اے مالک کیا میں بھی ان لوگوں کے ساتھ رکھا جاؤں گا؟ اتنے میں ایک عورت دیکھی جسے بلی پنجہ مار رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اس عورت کا کیا قصور ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، اس عورت نے بلی کو باندھے رکھا تھا حتیٰ کہ وہ بھوک سے مر گئی، نہ تو وہ اسے خود کھلاتی تھی اور نہ اسے کھلا چھوڑتی تھی، وہ خود حشرات الارض سے اپنا پیٹ بھرے۔ باب نمبر 91 نماز میں امام کی طرف دیکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف کے متعلق فرمایا، جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں تو میں نے اس وقت جہنم کو دیکھا جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو توڑ پھوڑ رہا تھا۔ حدیث نمبر 746 حضرت ابو معمر سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر اور نماز عصر میں کچھ پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ ہم نے پوچھا، آپ لوگ کیسے پہچانتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے کی وجہ سے۔ حدیث نمبر 747 حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ جنہوں نے جھوٹ نہیں بولا بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے تو جب آپ اپنا سر رکوع سے اٹھا لیتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کھڑے رہتے تاکہ آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیتے، تب وہ سجدہ کرتے تھے۔ حدیث نمبر 748 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے نماز کسوف پڑھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو اپنی جگہ کھڑے ہوئے کسی چیز کو پکڑتے دیکھا، پھر ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں،
آپ نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا تو اس سے ایک کوشہ لینا چاہا، اگر میں اسے لے لیتا تو جب تک دنیا باقی ہے اس وقت تک تم اس سے کھاتے رہتے۔ حدیث نمبر 749 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، اس کے بعد ممبر پر تشریف لائے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے مسجد کے قبلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے ابھی جب تمہیں نماز پڑھا رہا تھا جنت اور دوزخ کو دیکھا، ان دونوں کی اس دیوار کے قبلے میں تصویریں بنا دی گئی ہیں، میں نے آج کے دن جیسا کوئی دن نہیں دیکھا جس میں خیر اور سر دونوں جمع ہوں۔ آپ نے ایسا 3 مرتبہ فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔